میں گورنر موسیٰ بن نصیر کا کمانڈر ہوں اور ایک اہم سفر پر ہوں. میرے ایک زخمی ساتھی کو اس وقت علاج کی فوری ضرورت ہے. یوسف، تم میری فکر نہ کرو اور اپنا پورا علاج کراؤ. انشاءاللہ جلدی صحتیاب ہو جاؤ گے. السلام علیکم بابا. وعلیکم السلام. صبح بخیر بیٹا. سناؤ کیسی ہو؟ شکر الحمدللہ، میں بالکل ٹھیک ہوں. بیٹا خدا کا شکر ہے کہ پورے شمالی افریقہ پر اسلام کا پرچم بلند ہو گیا ہے. قبائلی بغاوتوں کو بھی ہم بہتر انداز سے ختم کر رہے ہیں. اس پر خدا کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. اوہ میرے خدایا. کیا ہوا بابا؟ شام کے راستے میں باغیوں کے ہاتھ ہمارا ایک سپاہی زخموں کی تاب نہ لا کر شہید ہو گیا ہے. اللہ اس کی شہادت قبول فرمائے. موسیٰ بن نصیر قبرستان گئے ہیں. خیریت تو ہے؟ ہمارے سپاہی یوسف کی شہادت ہو گئی ہے. اے اللہ، ہمیں بھی سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت نصیب فرما. السلام علیکم کمانڈر طارق. وعلیکم السلام مجاہد ساتھیوں، کیسے ہو؟ ہم تو بس خداحافظ کہنے آئے ہیں آپ کو. خیریت؟ کہاں کی روانگی ہے؟ ہمیں اسپین کے سفر پر بھیجا جا رہا ہے، کچھ معلومات لانی ہے. ظلم تو پہلے سے ہو رہا تھا مگر اب خبر آئی ہے کہ زیادہ بڑھ گیا اور اس بات کی تحقیق ہم وہاں پہنچ کر ہی کر پائیں گے. دوستوں، لگتا ہے اب اندلس کو بھی اسلام کا مزہ چکھنا پڑے گا. خیر، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. حد ہو گئی ہے ظلم کی. خدا غارت کرے ان ظالموں کو. انسانی جان کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ان کلیسائی درندوں کی نظر میں. مگر ان لوگوں نے ایسا کیا جرم کیا ہے؟ جرم؟ کلیسا نے جسے کافر قرار دے دیا تو جرم کی کیا ضرورت رہ گئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیمات کو چھوڑ کر یہ کلیسا والے اب خود ہی خدا بن بیٹھے ہیں. دوستوں ذرا ٹھہرو، میں تمہیں ایک برادرانہ تجویز دینا چاہوں گا کہ اندلس میں تم اپنی عبادت کو کبھی کسی کھلی جگہ مت کرنا. میں خود بھی لوگوں سے چھپ کر اپنی عبادت کرتا ہوں. اس وقت حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اپنی عبادت کھلم کھلا نہ کریں. آپ کی تجویز کا بہت شکریہ، ہم پوری احتیاط کریں گے. اچھا، کیا آپ یہاں کے مسلمانوں سے رابطہ کروانے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ کام رازداری سے ہو جائے، لیکن یہ کام بادشاہ کے جاسوسوں سے چھپ کر ہی ہوگا. السلام علیکم ابراہیم صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. آپ کون لوگ ہیں؟ جی ہمیں بلال نے بھیجا ہے. اوہ، بلال نے بھیجا ہے. بیٹے یہاں آؤ، ذرا مہمان مسافروں کی کچھ تواضع کرو.
شمالی افریقہ سے یہاں آئے ہوئے مجھے تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں. اس علاقے میں مسلمانوں کی تعداد خاصی کم تھی، مگر اب آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے اور مسلمانوں کے لیے یہ جگہ خطرناک ہوتی جا رہی ہے. مجھے یقین تھا کہ مسلمان مجاہدین یہاں ضرور آئیں گے، کیونکہ یہاں کے حالات بے حد خراب ہیں. ظلم اپنے عروج پر پہنچ چکا ہے. ابراہیم صاحب، آپ فکر نہ کریں، ظلم کی یہ رات اب جلد دور ہوگی. انشاءاللہ، اللہ کرے ایسا ہی ہو. میرے بال اب سفید ہو گئے ہیں، لیکن اب بھی اسلام کا نفاذ میری سب سے بڑی خواہش ہے. آپ کچھ دیر اور رک جاتے تو اچھا ہوتا. ابراہیم صاحب، آپ کی خواہش پوری کرنے کے لیے ہمارا جلدی جانا ہی بہتر ہوگا. اللہ حافظ. بابا، کیا ہوا؟ آپ کس مصیبت میں ہیں؟ کیا ہم آپ کی کچھ مدد کر سکتے ہیں؟ مدد؟ ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتا. کلیسا والے میرے بچے کو اٹھا کے لے گئے ہیں، جہاں وہ اسے زندہ جلا دیں گے. مگر کس جرم میں؟ جرم؟ کیا جرم ہو سکتا ہے اس کا؟ اس کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ کلیسا کے ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا تھا. کلیسا کی مرضی کے سوا اب یہاں پر کسی کو زندہ رہنے کا حق نہیں بچا ہے. ارے، ہمیں دیر ہو گئی، ہاتھ سے نکل گئے. لگتا ہے یہ قرطبہ شہر آ گیا ہے. لگتا ہے اس شہر میں ان لوگوں کو جلایا گیا ہے. وہ دیکھو، اس وقت یہ کون لوگ جا رہے ہیں؟ چلو، اندھیرا بڑھنے سے پہلے ہمیں بھی شہر میں داخل ہونا چاہیے. ٹھیک کہتے ہو عمر بھائی، اب باہر مزید رکنا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے. واہ، بڑی شاندار نسل کے گھوڑے ہیں بھائی. جناب، یہاں کچھ دیر پہلے کچھ لوگ داخل ہوئے تھے، بتا سکتے ہیں کس طرف گئے؟ کیا تم بھی انہی میں سے ہو؟ ہاں، کچھ ایسا ہی ہے. ہم ان سے سفر میں کچھ پیچھے رہ گئے. کیوں بھائی، ایسا ہی ہے نا؟ بہرحال وہ آگے محلی کی طرف جائیں گے. یہ گورنر کے آدمی ہیں. جرائم میں تو حکومت بھی کم نہیں لگتی ہے. ہاں، وہ دیکھو. یقین نہیں آتا کس طرح انسانوں کو زندہ جلایا گیا ہے. اگر تم سلامتی چاہتے ہو تو حرکت نہ کرنا. یہ گھوڑے ہمیں دے دو. اس کو گھوڑے چاہیے تو آگے آئے اور لے لے. ہاں، کیا ہوا؟ آؤ، آگے آؤ. کیا ارادہ